براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کا جو بھی کوشش تھا ہر فورم پہ چیلنج کیا گیا. وفاقی یہ عدالت کی طرف سے دو جو فیصلے سنائے گئے، ان سے جو ہمارا خود مختاری ان فیصلے میں لینے میں وہ اتنا خود مختاری نہیں رہا. اگر وفاق نے خود نہیں کام کرنا تھا تو کم از کم وہ دوسروں کی کوشش کو انڈرمائن نہیں کرتے. لیکن یہ سب کچھ ہوا. ہمارا بیانیہ آپ کے سامنے، وفاق کا بیانیہ آپ کے سامنے. اب میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان کی پر کیپٹا ڈیلی مورٹیلٹی ریٹ بھارت سے آگے ہے، میرے ہمسایہ ملک سے آگے ہیں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ میرا اپنا شہر کراچی میں میرے ہاسپٹلز بھر رہے ہیں، میرا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بھر رہے ہیں، جتنے مریض ہیں خدا نخواستہ ان کے لیے جگہ نہیں ہوگا؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کورونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں؟ کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے پڑے گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں. کل بھی یا پرسوں سندھ کے جو طبی تنظیمیں ہیں، جو ہیلتھ کے نمائندے ہیں کراچی پریس کلب میں، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. پنجاب کے جو ہے ان کے تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. ان کا اب میرے بات نہ مانے. آپ کے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، آپ کے جو سولجرز ہیں جو اس جنگ میں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے بات سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایک بیماری کے بارے میں، ایک وبا کے بارے میں معیشت کے ایکسپرٹ سے اور کاروباری طبقہ سے اور ٹریڈر سے اپینین لیں گے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ان کی بات سنو، پھر ان کا مطالبات پورا کرو. پورا پاکستان میں جو بھی ہیلتھ میں کام کرتے ہیں ان کا حق ہے اس وقت کہ ان کو سیکیورٹی الاؤنس ملے. وہ ان کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، چاہے وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، فاٹا میں کام کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں تو آپ ان کا جو تنخواہ ہے وہ پورا دو، جو ان کا سیکیورٹی خطرات کا رسک الاؤنس ہے وہ ان کا پورا دو، ان کا جو شدہ کا حصہ ہے وہ ان کو پورا دو، جو ان کا تحفظ ہے ہم سب پہ ہمارا ذمہ داری ہے. کسی بھی حکومت ڈاکٹرز اور نرسز کی سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. جب وفاقی حکومت اور وفاقی جماعت کے نمائندے کی طرف سے پاکستان کے عوام کو ورگلایا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو غلط انفارمیشن دیا جا رہا ہے، اور اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے میرے ڈاکٹرز پہ اور میرے نرسز پہ حملہ ہوتا ہے، تو ایف آئی آر کٹنا چاہیے. ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے حملہ کیا، اور ایف آئی آر کٹنا چاہیے ان پہ جنہوں نے یہ غلط انفارمیشن پہ لائے، یہ پروپیگنڈا پہ لایا. یہ ایسا ہے جیسے آپ انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ if you scream fire in a crowded theater، آپ پھر اس کو ذمہ داری آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ حکومت سندھ سمیت سارے پاکستان کے سارے صوبے اپنے ہاسپٹلز کو سیکیورٹی پہنچائیں گے، ہر ادارہ سے تعاون کریں گے، جہاں سے ہمیں لوگ منگوانا پڑے گا ہم منگوائیں گے. اور جو بھی صورتحال ہے، اگر آپ اپنے ڈاکٹرز اور نرسز سے کام ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا صحت اور زندگی ہمارا ذمہ داری ہے. ہم مزاحمت کرتے ہیں، پوری طرح مزاحمت کرتے ہیں ہر حملہ پہ جو نہ صرف کراچی میں مگر مختلف جگہ میں ہو رہے ہیں، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز کو یہ تحفظ دیا جائے گا کہ ان کا جان اور زندگی کو ہم بچائیں گے.
اگر کوئی ان کو خطرہ میں ڈالیں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ہم اپنے محدود وسائل سے وفاقی حکومت کی ناتعاون اور سیبوٹاج کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی اسی لیگل فریم ورک کے اندر اسی ریسٹرکشنز کے اندر کہ ہم اس وبا کا نقصان کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم ہم کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا اسٹریٹجی کا سب سے اہم پہلو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے. ہمارا پورا زور ہوگا کہ ہمارا پر کیپٹا ٹیسٹنگ جو صوبائی سندھ کی حکومت کر رہی ہے وفاقی حکومت کی بالکل منیمم مدد ہونے کے باوجود یہ ہمارا کیپیسٹی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھی آج بھی سارے صوبے سے زیادہ ہے سندھ کا جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے پر کیپٹا وہ سارے صوبہ کا زیادہ ہے. ہم اس پہ اور اہمیت دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مشکل ہے لیکن ہم جتنا اضافہ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جتنا ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پیشنٹس کو اتنا ہم ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور باقیوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. تو ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنا, ہمارا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی کا اضافہ کرنا جو ویسے ہی ہم جنگی بنیادوں پہ کر رہے تھے. اس لیے ہمیں اندازہ تھا کہ اگر نارمل ٹریجیکٹری تھے لاک ڈاؤن کا ہوتے ہوئے بھی ہمارا کیپیسٹی پہ اسٹرین ہوگا. اب بھی ہم اسٹرین دیکھ رہے ہیں. وفاقی حکومت نمبرز کے ساتھ کھیل کے عوام کو بے وقوف اور آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے صحت کے نظام میں بہت سا کیپیسٹی ہے. وہ وینٹیلیٹرز اور آئی سی یو کا ذکر کرتے ہیں پورے صوبے کے, جبکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر صوبہ کا کیپٹل جو ہے وہ ایک ان کے ہیلتھ کا کیپیسٹی ہے وہ جتنا سٹرینڈ ہے وہ باقی صوبہ کا شاید نہ سٹرین ہو. لیکن ہر صوبہ کا جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ ہے جو وینٹیلیٹر نہیں ہے لیکن آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیپیسٹی بڑھتا جا رہا ہے اور وفاقی حکومت اس فیکٹ کو obscure نہیں کر سکتی. جو شرائع اموات ہے پہلے دن سے لے کے آج تک خیبر پختونخوا کے شرائع اموات باقی صوبے سے زیادہ ہے اور جو ٹیسٹنگ ہے وہ باقی صوبے سے کم ہے. ہم کب تک خیبر پی ٹی آئی کا نالائقی نا اہلی کی وجہ سے پہلے دن سے آپ صوبے سندھ سے سوالات پوچھتے ہیں. پہلے دن سے میڈیا کا نشانہ اپوزیشن کا نشانہ صوبہ سندھ ہے. صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ ریکوریز ہوئے ہیں. ہمارے لیے ہر جان قیمتی ہے. ہمارے لیے ہر جو مریض اس مرض کی وجہ سے کھو چکے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن کیا کسی نے پی ٹی آئی سے پوچھا کہ چلے باقی صوبوں اپنے جگہ جہاں آپ کا حکومت صوبائی سطح پہ ہے, جہاں آپ کی حکومت لوکل گورنمنٹ میں ہے, جہاں آپ کی حکومت وفاقی سطح پہ ہے, ان کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہاں کیوں شرائع اموات سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے کتنا پیسہ, چلے سندھ حکومت کو آپ نے پیسہ نہیں دیا, پنجاب حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے, پختونخوا کی حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے, کسی کرپشن کے لیے نہیں, اپنے عوام کا زندگی بچانے کے لیے, ہیلتھ کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے. ان کا ریکویسٹ پورا نہیں کیا گیا ہے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ اپنا رویہ درست کریں. پاکستان ایک جنگ کی صورتحال میں ہے. پاکستان کے شہری اپنی زندگی اور صحت ان کے وہ بھی خطرے میں ہے. ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے اور ہمارا وفاقی حکومت نے ہمارے عوام کو, ہمارا ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو لابارس چھوڑا ہے. ہمارا وفاقی حکومت غریب کا نام لے کے امیر کا کام کرتا ہے. ہمارا وفاقی حکومت نے پاکستان کی عوام, خاص طور کے پاکستان کی غریب عوام کو زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی غریب عوام کو نہ صرف صحت اور زندگی کو خطرہ میں ڈالا ہے مگر ان کا معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا ہے اور اب ان کو جواب دینا پڑے گا. وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے, محنت کش کا نام لیتا ہے, لیکن ملتا ہے تو کاروباری طبقہ سے ملتا ہے, ملتا ہے تو بزنس مین سے ملتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ
कोरोना का पैंडेमिक कब कितने महीनों से चल रहा है। वजीर आजम इमरान खान जो कि वफाकी वजीर सेहत भी है, कितने दफा हमारा वजीर आजम ने किसी एक डॉक्टर से मिला हो, किसी यंग डॉक्टर्स डेलीगेशन से मिला हो, किसी नर्सेस की डेलीगेशन से मिला हो, आईसीयू के डॉक्टर्स से मिला हो। मेरे ख्याल में एक दफा भी हमारा वजीर आजम ने हमारा फ्रंट लाइन से मुखातिब ही नहीं हुआ है। कितने दफा खान साहब ने आप एक लेबर यूनियन से मिला है, एक लेबरर से, एक मेहनत कश से मिला है? और आप गिन ले कितने बिजनेसेस, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स, कितने बैंकर्स। ये आपको बताता है कि खान साहब का प्रायोरिटी क्या है। और ये जब आप इस अंदाज में वबा का, ग्लोबल वबा का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो, आपका वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी है कि पूरा पाकिस्तान का वजीर आजम बने। और इस वक्त इस कमी के महसूस हो रहा है। हमें ना सिर्फ कोरोना में साथ नहीं दिया जा रहा है, गरीब का नाम लेके गरीब का सत्यानाश, मैं क्या कहूँ, स्टील मिल का एग्जाम्पल में उठा के आपके सामने रख लूं। जो भी आपका मौकिफ है स्टील मिल के बारे से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौकिफ बड़े वाज़ेह हैं, लेकिन जो भी आपके मौकिफ हो, आप चाहते भी होंगे कि ये प्राइवेटाइज हो, लेकिन इस वक्त एक पैंडेमिक के दौरान आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि 10,000 पाकिस्तानी को आप बेरोजगार करेंगे? ये किस जस्टिफिकेशन, इंसानियत के खिलाफ है। ये ना सिर्फ कानून का खिलाफ वर्जी है, वो कानून, वो रिलीफ, कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस जो सिंध हुकूमत ने पास किया, आपका गवर्नर ने साइन किया कि पैंडेमिक के दौरान आप बेरोजगार नहीं करेंगे, आप तनख्वाह देंगे, मगर ये असूल और इंसानियत के खिलाफ वर्जी है कि आप इस वक्त 10,000 स्टेट के मुलाजमीन को फारिग कर रहे हो। आपके मैनिफेस्टो की वो तो उतने यू टर्न्स पे क्या बात करेंगे, लेकिन इसका भी हम मज़ामत करते हैं। सिंध हुकूमत उसके हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। हम स्टील मिल्स के मजदूरों के साथ शाना बेशाना खड़े हैं और आप उनको भी लावारिस नहीं छोड़ने देंगे। सीएम साहब और सिंध हुकूमत इसको हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। कोरोना पे आपने हमें लावारिस छोड़ दिया है। इस मुल्क के बेरोजगार नौजवानों को, इस मुल्क के मजदूरों को आपने लावारिस छोड़ दिया है। और जो टिड्डी और लोकस का हमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साल से पिछले बजट सेशन में नेशनल असेंबली से लेके आपके सामने लाने की कोशिश कर रही है। वजीर आला सिंध का आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है, खत से, कि लोकस का इशू आ रहा है, आपको इसका हल निकालना है। अब तक आपने हमें लावारिस छोड़ दिया है। ये लोकस का जो मसला है, ये वफाकी जिम्मेदारी आईनी तौर पे है। 25 इयर्स के बाद ये लोकस का सबसे बड़ा हमला होगा। हमारा ज़राअत, हमारा फूड सिक्योरिटी पे नुकसान होगा, और जिसका जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो कोरोना का मसला हो, चाहे वो हमारा लोकस का मसला हो, इसका हम आपके साथ चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम का जिंदगी और सेहत तो अपनी जगह आपका साथ चाहिए होगा उनको बचाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ इत्तेहाद का, रूरल ज़राअत का इशू नहीं है। हमारा फूड सिक्योरिटी पे अगर मसला हो जाता है तो हर पाकिस्तानी के लिए मसला होगा, हर शहर में ये मसला होगा। आपने इस वक्त पाकिस्तान के किसानों के साथ खड़ा होना है, मुतालबा करना है कि आपका खाना को बचाने के लिए उनका फसल को बचना पड़ेगा। ये आईनी जिम्मेदारी जो वफाकी का हुकूमत का है, वो आईनी जिम्मेदारी वो पूरा करे। आज तक, अब तक वफाकी हुकूमत ने जो वादा किया हमसे कि मई के मिड से उनका एरियल स्प्रे स्टार्ट होगा, फिर जून का स्टार्ट से उनका एरियल स्प्रे स्टार्ट होगा, अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसका जो मुआशी नुकसान होगा वो बहुत खतरनाक है। और
کورونا کے ساتھ ساتھ ہم یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے ہیں, نہیں برداشت کر سکتے. آخر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ ہمارا NFC کا جو فارمیشن ہے, اس نوٹیفیکیشن پہ جو پاکستان پیپلز جو وفاق کی طرف سے آیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی رد عمل بھی سامنے آیا, اور صوبے سندھ نے وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہے, جس طریقے سے آپ نے یہ کمپوز کیا ہے یہ غیر آئینی ہے, اللیگل ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, اور آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے درست کروا دیں. آج تک نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے, 14 مئی کو یہ خط لکھا کیا ہے, نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے, اور نہ ہی یہ غیر آئینی سٹیپ جو ہے کہ درست کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی سطح پہ APCs آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم میرے خیال میں سنڈے پہ پنجاب میں APC کورونا کا موجودہ صورتحال لیکن ساتھ ساتھ اس NFC کا فارمولیشن پہ بلا رہے ہیں. سندھ کا ہمارا صوبائی تنظیم یہاں کی سیاسی پارٹی سے رابطے میں ہے, اس طریقے سے دوسرے صوبے میں, اور ہم جو ہمارا موقف ہے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے, غیر قانونی نوٹیفیکیشن پہ, وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے, اس پہ ہم لائٹلی بالکل نہیں لے سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو میں اگر تھوڑا سا دو جو میرا اہم کمپلینٹس ہے, ایک جو وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے, جو وفاق کا چاہے وہ لائبلٹیز ہو, جو وفاق کا قانونی فسکل رسپانسبلٹیز ہے وہ صوبے پہ سونپے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی اس وقت جب ہم ایک وبا کی مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے آج تک صوبے کو ان کا پورا حق پورا وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا, اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل, وہ آپ صوبے پہ سونپنے چاہتے ہو, تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے, نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے, نہ ٹڈی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو. ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ اس کے اوپر جو ایک بہت سیریس, میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی سیریس جو ایشو ہے اس NFC کا نوٹیفیکیشن کا, کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنایا گیا. یہ نہ صرف ایک ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہو, بیکاز دس از فیڈرل ٹیریٹریز, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, جن کا فائنینشل رسپانسبلٹیز وفاقی ذمہ داری ہے. وفاق کو اس لیے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیریٹریز, چاہے وہ اسلام آباد, گلگت, آزاد کشمیر, جب فاتح ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے, اس لیے ہم اتنا فسکل سپیس دیتے ہیں وفاقی حکومت پہ. لیکن یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر کو کیا اس میں نوٹیفیکیشن میں ڈال کے آپ پوری دنیا کو کیا پیغام بھیج رہے ہو کہ آزاد کشمیر پاکستان کا صوبہ ہے؟ یہ کیا آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے, جو الزام آپ پہ لگتا ہے اس حکومت پہ کہ کشمیر پہ سودا ہو گیا ہے, یا کیا یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے اس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد جموں و کشمیر, آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نے وفاق کرنے پاکستان کا صوبہ ہے اور صوبہ کی طرح ان کو, یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے نہ صرف سنگین امپلیکیشنز ہے ہمارا
ڈومیسٹک ایشوز کے لیے, لیکن انٹرنیشنل ایشوز کے لیے آپ اس وقت جب آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک کے درمیان, یہ اس پیغام بیچنا کی کیا ضرورت تھا اور اس کی کیا مطلب ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے, ہم تو کافی دیر سے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کی آئینی حقوق, گلگت بلتستان کی جو حق ہے دینے کے مطالبہ کرتے جدوجہد کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو صوبائی سٹیٹس دینا ہے, صوبہ کے پاورز دینا ہے, تو قانون سازی کرے, آئینی ترمیم کرے. لیکن اگر آپ ایسے ایچ اے کے اور جی بی کو ایک این ایف سی میں شامل کریں گے تو وہ اس کا جو illegal ramifications ہے, they're not within the scope of the law. and جو میسیجنگ آپ بھیج رہے ہو آزاد کشمیر کے بارے میں, یہ میرے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک میسج ہے, اور وفاقی حکومت کو اس پہ غور دینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی تنظیم اور صوبائی تنظیموں کے اے پی سیز کے بعد ہمارا بجٹ سیشن چل رہا ہے اسلام آباد میں. جیسے ہی بجٹ کا جو مین پہلو ہے وہ ختم ہوگا, ریکویسٹ کریں گے اپوزیشن لیڈر سے بھی کہ ہم وفاقی سطح پہ بھی کرونا این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ پہ ایک کنسنسس بنائیں. اب میں آپ سے کچھ سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا ہے نا, انفارمیشن منسٹر آپ سے پوچھے گا. یہ بتا دیں کہ آپ ہمیشہ فرنٹ لائن سولجر کی بات کرتے ہو, اس مرتبہ آپ کے صوبے میں بھی ڈاکٹرز نے باقاعدہ اسٹرائک کی کال کی ہے, کیا آپ اپنی فرنٹ لائن سولجر کے ساتھ ہیں؟ اور دوسری میری ون کویسچن ایٹ اے ٹائم بھائی, کاشف بھائی ایک کویسچن. جہاں تک میرا فرنٹ لائن سولجرز کی بات ہے, میرا پریس کانفرنس میں نے کہا ہے, اور میں آج آپ کے سامنے ہی کہہ رہا ہوں, پورا پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہوں, نہ صرف کراچی, جہاں جہاں اگر پاکستان کے ڈاکٹرز, پاکستان کے نرسز, پاکستان کے پیرامیڈک اسٹرائک پہ ہوں گے تو بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسٹرائک پہ ہوں گے. ہم ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں, ہر احتجاج میں, ہر مطالبہ میں, اور ہر ہمارے محدود وسائل سے اتنے سارے حملے ساتھ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور جو ممکن ہے کرنے کی کوشش کریں گے. تو جی, میں اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کھڑا ہوں. کامران کو آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے, کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کسی ایجنڈے کو فالو کرتے ہوئے یہ کر رہی ہے, اور پھر پیپلز پارٹی اب کیا اسٹینڈ لے گی اس پر اپنا؟ شکریہ. جہاں تک اسٹیل ملز کی بات ہے, آئی تھنک دیر 2 points ٹو میک. ایک تو آپ کا ایک پارٹیزان پولیٹیکل ایشو جس کا پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی موقف ہوگی اور نون لیگ کی اپنی موقف ہوگی, اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف سٹیل بلز کے بارے میں ساتھ نہیں ملیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص سوچ ہے, ایک مخصوص طبقہ ہے جو ہمارا سٹیل ملز اور پبلک ادارے ہیں ان کو سیبٹاج کرتے ہیں, ان کو نان پروفیٹیبل بناتے ہیں, ان کو تاکہ وہ ان کو اونے پونے بیچ کے ان کو کاری تاری طبقہ چلا سکے, خود پیسہ بنا سکے, اور ہمارے ملک کے عوام کا کوئی یہ اثاثے نہیں رہے. لیکن اس وقت جو بھی آپ سمجھے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ سٹیل ملز کو ایک پبلک ادارہ ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہو کہ سٹیل ملز کو ایک پرائیویٹ ادارہ ہونا چاہیے, ہم اس بات پہ صاف ہونا چاہیے کہ ایک پینڈیمک کے دوران, ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران آپ حکومت کا ایک بھی ملازمین کو فارغ نہیں کر سکتے ہو. اور اگر آپ نے فارغ کرنا ہے, آپ نے کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے, تو یہ جو 10,000 سٹیل مل ورکرز ہیں ان کو تو پیسہ آپ دے دے, اور تیرا جو پورا فوج ہے وزیروں کا, اسپیشل اسسٹنٹس کا, ایڈوائزرز کا, بیوروکریٹس کا, ان کا تو پیسہ کاٹے, ان کا پیسہ روکے. پینڈیمک کے بعد ہم لڑیں گے کہ کیا سٹیل مل پہ کیا ہوگا, لیکن اس وقت آپ کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے ہو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے. پاکستان
پیپلز پارٹی کے دور میں بھٹو صاحب اور محترمہ کے دور میں 2 ادارے پاکستان کے ماتھے کا جھومر تھے. ایک اسٹیل میں اس کا ذکر کیا, دوسرا تھا پی آئی اے. اتنا بڑا حادثہ ابھی ہو گیا ہے پی آئی اے کا. اور دوسری بات کہ پی آئی اے میں اس وقت خوف کا ماحول ہے. وہاں پر ہر ملازم یہ سمجھتا ہے کہ ایک سرکاری بندہ جو کہ وردی کے بغیر بیٹھا ہوا ہے مگر ہے وردی میں, اندر میں وردی باہر نہیں ہے, وہ خوف کا ماحول اس نے پیدا کیا ہوا ہے. اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, سرکار کو پتہ ہی. پی آئی اے بھی جیسے سٹیل ملز کا پی آئی اے کو بھی ایک سازش کے تحت جان بوجھ کے ان کو نہیں سنبھالا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو ایک کسی بزنس طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ پروفٹ کے انداز سے چلا سکتے ہیں. اور اس کا نقصان جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت بڑا حادثہ, اگین اتنا ٹریجک اور ہورریفک انسیڈنٹ جتنا اس پہ جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلے اور ہر پاکستانی کو دکھ پہنچایا, ہر کسی کے ساتھ کے ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن جب ایک حادثہ ہوتا ہے, قیادت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ ان وکٹمز کے ساتھ صرف وہ پہلا سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں لیکن آخری دن تک شانہ بشانہ کھڑا رہے. اور میں آپ کو کیا کہوں, اس پہ بھی وہ کہیں گے وفاقی حکومت کا ذمہ داری نہیں ہے. رب ایئرپورٹس وفاق کا ہے, پی آئی اے وفاق کا ہے, یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. یہ جو ہمارا عادت ہے کہ ہم وکٹمز کو بلیم کریں, یہ پاکستان کا جو ایک سکھ ہمارا نیشنل ایک پاس ٹائم بن گیا ہے کہ ہم جب حادثہ ہوتا ہے ہم وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے تحت وہ بہادر پائلٹ کا کردار کشی اور اس پر الزام تہرانے کی کوشش کی گئی, اس کا بھی مذمت کرنا ضروری ہے. اور جیسے خان صاحب پاکستان کے عوام کو کورونا میں لاوارث چھوڑا ہے, ویسے خان صاحب نے پی آئی اے کے اس فلائٹ کے جو پلین کریش کے وکٹمز ہیں ان کو لاوارث چھوڑے ہیں, جو پائلٹس ہیں, جو ایئر اسٹیوارڈیسز ہیں ان کو لاوارث چھوڑا ہے. یہ عجیب انسان ہے. کورونا کا پینڈیمک آ گیا, پی ٹی وی پہ میرا ڈرامہ چلا دے. پی آئی اے کا حادثہ ہو گیا, میں نتھیا گلی میں جا کے پکنک مناؤں گا. اتنا قیادت کا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. اور اب نہ صرف حکومت کو لیکن حکومت کے بیکرز کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کب تک اس نالائقی کا اور اس قیادت کا بحران کی نقصان کو اٹھانا پڑے گا. وکیل راؤ صاحب یہ فرمائے گا کون ہے وکیل راؤ؟ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد شاہ صاحب نے فرمایا کہ 13 مارچ کو جو وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس تھا, اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس وقت ہم کورونا کے خلاف جنگ ہار چکے تھے, مینس ہتھیار ڈال چکے تھے ہم. اور آپ کی وزیر صحت نے پرسوں اجلاس میں فرمایا کہ لوگ اب مکھیوں کی طرح مریں گے. تو اس تمام تر صورتحال یا اس پریکٹس کا اب کوئی فائدہ ہے, اور اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت مشکل اور برا سچویشن ہے, جس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. ہمیں اپنا پورا کوشش, مجھ سمیت میرا پورا پارٹی اور پورا حکومت کا کوشش ہوگا کہ ہم جتنے پاکستان کے عوام کے زندگی اور صحت کو بچا سکتے ہیں, ہمارا پورا فوکس جو ہے اور پورا کوشش جو ہے وہ اسی پہ ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے ہتھیار چھوڑ دیا تھا. یہ جو بھی ایشو ہے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا ہمارا یہ کورونا کا مسئلہ ہو, بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہوتا, کوئی پلان کے تحت کام کرنے کو
تیار نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے، اور ہم اپنی آخری دم تک اپنی ہر کوشش سے پاکستان کے عوام کو اس وبا سے بچانے کی کوشش کریں گے. اور کاش 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 پاکستان بھی جو ہم آپ کے سامنے مشورہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اس وبا پہ قابو پاتے، اگر ہم سختی کے ساتھ اور ایک یونٹی کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے تو آج ہم پاکستان کو کھولنے کی بات کر رہے ہوتے. ہم نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کی طرح ہمارا معیشت بھی کھل رہے ہوں گے، ہمارا ہاسپٹلس خالی ہو رہے our hospitals would be emptying and not filling. Unfortunately ہم نے وہ ماڈل نہیں اپنایا. ہم نے اپنے عوام کو اور اپنی معیشت کو بچانے کا ماڈل جو کہ اٹلی، اسپین، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں، اس لیے ویتنام کا وسائل اور آپ کا وسائل کمپیریبل ہے. ویتنام کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ورلڈ پاور ہے، ان کے پاس وسائل ہے، لیکن ان کے کم اور محدود وسائل کے باوجود فوراً ایکشن لے کے اپنے عوام کو ایک یونٹی کے ساتھ بچانے کے نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کرونا کو بھی کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا دیا اور اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا. اور پاکستان کا افسوسناک صورتحال یہ ہے، اب ہم نہ کرونا سے بچیں گے اور نہ اس معاشی بحران سے بچ پائیں گے. ہمیں اب اپنے طور پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس نقصان کو کم کرنے کے لیے وہ کوشش ہم کریں گے. غازی جنڈیر جنرل صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں، ڈاکٹرس ہیں، وہ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن فورس ہیں، اور اسپیشل گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ کریڈٹ بھی پیش کیا ہے، اچھی بات ہے. لیکن میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں صحافیوں کے حوالے سے کہ آج کے دنوں میں کورونا کے دوران صحافی بھی اپنی پروفیشنل جابس کر رہے ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھی کورونا کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، کافی ساتھی بیمار ہیں. لیکن اس سے پہلے سندھ جرنلسٹ کونسل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے شہید ساتھی عزیز میمن کا جو مرڈر ہوا تھا نوشہر و فیروز میں، اس میں 3 مہینے تک وہ ایک ٹراما بنا ہوا تھا، لیکن سی ایم صاحب نے ان کو سیریس لیا اور سی ایم صاحب کے انسٹرکشنز کے بعد JIT بنی، جس کے بعد آج شہید عزیز میمن کے جو قاتل ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں آ چکے ہیں. حالانکہ وہ جو مرکزی قاتل ہے وہ باہر ہے، لیکن ہم سندھ کے صحافی اس حوالے سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھی کے مرڈر کو سیریس لیا اور قاتلوں کو بے نقاب کیا. ہمارے ہاں اب بھی آج جو پرابلم ہے چیئرمین صاحب، میں آپ کا اس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پولیس ہمارے صحافی ساتھیوں کو اسپیشلی سندھ میں وکٹمائز کر رہی ہے. ہمارے ساتھیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں. یہاں پر آزاد ججوں صاحب بیٹھے ہیں، گھر سے تعلق ہے ان کا. 3 دن پہلے ان کے گھر میں، گاؤں میں پولیس گھر میں گھس گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ غلط فہمی تھی. غلط فہمی کے بنیاد پہ اس کے گھر میں جا کے پولیس نے ان کو اس کی فیملی کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ ہمارے اسلام کورٹ کے صحافی ساتھی ہیں اشوک شرما، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے گھر میں گھس کے بدماش گئے ہیں. اس کی ویڈیو کی وٹنسز موجود ہیں. ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے گھر کی خواتین پر چیخ رہے ہیں اور ان پہ جو تشدد ہو رہا ہے، لیکن پولیس اس پہ ایکشن نہیں لے رہی. کل ایک واقعہ پیش آیا ہے لہرکی میں، ہمارے آواز ٹی وی کے ساتھی رپورٹر پر پولیس نے بیچ بازار تشدد کیا ہے. اس کی ویڈیو موجود ہے. اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے صحافی کو سڑک پہ پکڑ کے مار رہے ہیں، لیکن پولیس اس کی FIR نہیں لے رہے. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو کورونا میں متاثر ساتھی ہیں ان کو اگر گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کسی حد تک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو آپ فیور دیں. اور جو سندھ میں مسلسل پولیس کی پریکٹس جاری ہے وکٹمائز کرنے والی، اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ہمیں پہلے کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہے. سی ایم صاحب نے ایوان میں بھی آواز بلند کی ہے، لیکن وہ پریکٹس ختم نہیں ہوگی. آپ کا سوال کا بہت شکریہ. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوالات مجھ سے پوچھے. سب سے پہلے کہ جہاں تک کورونا کا ریلیف ہے، میں شروع سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیکٹیشنز تھا کہ جس طریقے سے
पूरा पाकिस्तान इसमें साथ देते और वफाक और सूबाई हुकूमत को साथ मिल के जो भी हमारा मुल्क में इससे मुतासर है, हमारा पूरा कोशिश होता है उनका मदद करने के लिए, उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारा सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन हमारे महदूद वसाइल के बावजूद हमारा बजट प्लानिंग भी चल रहा है। हमारा कोशिश यही होगा कि हम मुतासरीन को और विक्टिम्स को मदद करें, बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, गरीब अवाम को जितना भी पैसा हमें मिलता है उतना हम अपना उनको प्रायोरिटी पे रिलीफ पहुंचाएंगे। हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, हमारा डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए वो वाकई ही हमारा सबसे फ्रंट लाइन है, उन पे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह ताला रिस्क अलाउंस समेत बहुत से फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगे और हम इंशाल्लाह और हायरिंग्स भी करेंगे वहाँ। जहाँ तक जर्नलिस्ट की सपोर्ट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह पूरी दुनिया में असली सियासत की ज़रूरत है, सीरियस सियासत की ज़रूरत है। एक पैंडेमिक के दौरान जब गलत खबरें और झूठी खबरें चल रहा है जिससे के नुकसान हो सकते हैं लोगों की ज़िंदगी पे, सेहत पे, इसमें आप हमारा एलाइज हैं, आपके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना भी सिंध हुकूमत की तरफ से हो सकता है आपके लिए होना चाहिए। और नासिर शाह साहब ने मुझे यकीन दिलवाया है कि इस पे काम हो रहा है। एक सजेशन है जिस पे भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपसे भी शेयर करूं, शायद इस तरीके से ये एक्चुअली हो जाए कि अगर सिंध हुकूमत ने ऐड के पैसे देने हैं आपके इदारे को, तो हम किसी तरीके से वो टाई करें ताकि वही ऐड के पैसे जो है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट्स में जाएं, और हम इस तरीके से अपना काम भी पूरा कर रहे हैं और इंश्योर करें कि वो भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपका जो नुमाइंदे हैं या तंजीमें हैं जो आपका नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो सिंध हुकूमत के साथ मिल सकते हैं, नासिर शाह साहब के साथ मिल सकते हैं, आपके इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी, और हम एक इस किस्म का अगर फॉर्मूला तय कर सकते हैं, तो इस तरीके से आई बी ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि एक पैंडेमिक के दौरान जब मेरा काम पैसा है लेकिन अवेयरनेस और कैंपेन्स चलाना ज़रूरी है, तो मैं उन इदारे को सिंध हुकूमत का अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा जो आगे हैं वो उनके एम्प्लॉइज़, उन लोगों को हम पहुँचे। एंड इसके लिए अगर हम एक ट्रांसपेरेंट तरीका निकाल सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक कोरोना रिलीफ का एक एफर्ट हो सकता है। इससे जो भी आप तय कर सकते हैं नासिर शाह साहब से, हमारा वसाइल से जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। ना ऑन द अदर इशू, सो एक है ये इशू जो आप अमेरिका को नज़र आ रहा होगा, एक जमहूरी ममालिक में बिलावल भुट्टो और जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। उनका कहना था कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में ज़बरदस्ती फैलाया गया और वफाक ने हमारी तजावीज़ पर अमल नहीं किया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।